آپ کو براہ راست لے چلیں گے MKM پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیق کی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس 11 سال میں پاکستان کے ضمیر سے ہی سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے آنے سے پہلے کراچی کے حالات وہی تھے جو آج ہیں؟ یہ تباہ کاری اسی درجے کی تھی، بے روزگاری اسی درجے کی تھی، تعلیمی پسماندگی اسی درجے کی تھی، شہروں کے حال کیا یہی تھے؟ پینے کے پانی کی اس قدر تنگی کیا اس وقت بھی تھی؟ کراچی کے ٹرانسپورٹ کا کیا یہی حال تھا؟ روڈیں اسی طرح کی تھی؟ کس شہر کی بات ہو رہی ہے؟ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ کن علاقوں کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے بغیر پاکستان کا افسانہ، پاکستان کی کہانی، پاکستان کی تاریخ سب لاچار، مجبور اور ادھوری ہے؟ وہ شہر جو پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی حب الوطنی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے خون پسینے کی کمائی قومی خزانے میں جمع کرتا ہے تاکہ اسلام آباد کے ایوان سجے رہیں، پنجاب کے باغات لہلاتے رہیں، لیکن آپ کی نظر کرم اس جانب ہو کے نہیں دے رہی۔ آپ کیا کسی ایک شخص کے جرم کی سزا پوری قوم کو دینا چاہتے ہیں؟ کیا 22 اگست کو ہم نے وہ کچھ کر کے نہیں دکھایا، 23 اگست کو، جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کیا، کہ پاکستان کی حرمت کی خاطر ہم نے لا تعلقی کا اعلان کیا؟ آج اس لیے جمع ہے کہ اب سندھو دیش کے منصوبے کا ایک بڑا منصوبہ نئے بلدیاتی نظام کے نام سے اس شہر پر اور سندھ پر اور سندھ کے شہری علاقوں پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ معزز صحافی حضرات، پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کے بعد سے سندھ کے شہری علاقوں کی پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی نمائندہ جماعت نہیں رہی ہے، اور اس 11 سال میں 100% جس کی کوئی نمائندگی سندھ کے شہری علاقوں میں نہیں ہے، 100% اختیار وسائل اس کے حوالے کر دیے گئے۔ کیا ہم عدالتوں میں نہیں گئے؟ کیا عدالتوں کو کراچی کی عمارتیں گرانے ہی سے ساری دلچسپی ہے؟ کیا اسی کو ڈیمولش کرتے رہیں گے؟ آپ آئین کے نگہبان ہیں، آپ آئین کی تشریح کرنے کی ذمہ داری رکھتے ہیں۔ آپ کو آرٹیکل 140A کے خلاف بننے والے بلدیاتی نظام کو ڈیمولش کرنے کا آپ کو کیوں دھیان میں نہیں آیا ہے؟ وہ ایسا نظام جو جمہوریت کو، بنیادی جمہوریت کو اور الٹیمیٹلی سندھ کو ڈیمولش کرنے کا ایک ارادہ ہے، اس پہ عدلیہ کی خاموشی؟ کیا کوئی یہ حق تو ہم بھی رکھتے ہیں کہ عدالتیں بھی اسی ٹیکس سے چلتی ہیں؟ اسے عام پاکستانیوں کو حق ہے کہ ان سے سوال کرے کہ ایسے قومی اہمیت کے مقدمات جو آپ کے پاس موجود ہیں، ان پہ ایسی تاخیر، مجرمانہ تاخیر، یہ آخر کس لیے ہے؟ ہم کہتے رہتے، مجبوری کی زبان بیان کرتے رہتے، اپنی ضروریات بیان کرتے، اور یہ بتاتے رہے ہیں کہ سندھو دیش کے خواب کو پالنے کی ذمہ داری اب پیپلز پارٹی نے گود لی ہے، اور ہم ہی ہیں، ہماری سوچ، ہمارے اندر موجود حب الوطنی اور ہماری 70 سال میں پاکستان کی تاریخ کی گواہی کہ جو سندھو دیش اور اس کے خواب کے درمیان سب سے مضبوط دیوار ہے، آپ اس دیوار کو ڈھانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم عدالتوں میں نہیں گئے؟ کیا ہم نے جمہوری راستے اختیار نہیں کیے؟ کیا ہم نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے؟ ہم کئی سال سے یہی راستہ اپنائے ہوئے،
ہم نے تہذیب کی زبان استعمال کی ہے، قانون کے راستے استعمال کیے ہیں، ایوانوں میں آواز اٹھائی ہے، عدلیہ کے پاس جا کے دہائی دی ہے۔ آپ ہمارے پاس ایک ہی راستہ چھوڑ رہے ہیں کہ ہم آ کر آپ بے گھر تو کر رہے ہیں، بے آسرا تو کر رہے ہیں، بے روزگار تو کر رہے ہیں، داخلوں سے تو محروم رکھ رہے ہیں، تو پھر ہم اپنے گھروں سے نکل کر سڑکوں پہ بسیرا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں رہ گیا ہے اس کے سوا۔ یہ جناب چیف جسٹس صاحب آئین کا آرٹیکل 140 سے یہ کہتا ہے کہ ایک ایسی بلدیاتی حکومت جس کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیا جائے، زیادہ سے زیادہ کا مقصد ہے کہ جس وقت یہ آرٹیکل 140 اے ڈالا گیا تھا اس وقت کے اختیار سے زیادہ، تو آپ کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ اب بغیر اختیار کے اس دفعہ وہ ادارے جو کراچی کے شہریوں نے اپنے ٹیکس کے ذریعے اپنے منتخب کیے ہوئے میئر، ڈپٹی میئر، بلدیاتی منتخب نمائندوں کے ذریعے بنائے تھے، وہ بھی ان سے چھینے جا رہے ہیں۔ کہ ایم ڈی سی ایم کیو ایم کے دور میں بلدیاتی اپنے بجٹ سے، بلدیاتی وسائل سے بنایا گیا تھا، ہم کیسے اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کی لسانی، نسل پرست، متعصب اور ملک دشمن حکومت کے حوالے کر سکتے ہیں کہ آئی ایچ ڈی ایم کیو ایم کے دور میں بلدیات میں کے وسائل سے بنائی گئی ہے۔ اسی طرح بہت سارے عباسی اسپتال ہے، سبراج ہے، آئی اسپنسر ہاسپٹل ہے، اس درجنوں ہاسپٹلز جو کہ خود آپ لوگوں نے، کراچی کے لوگوں نے اپنے وسائل سے بنائے تھے، وہ تھوڑے بہت وسائل جو بلدیاتی حکومتوں کو دیے جاتے ہیں اس پہ بنائے گئے تھے۔ وہ کس طرح کراچی کے شہری یہ اجازت دیں کہ وہ ملک دشمن، سندھ دشمن، مہاجر دشمن اور سندھ کے شہری علاقوں کی دشمن اور کھلی دشمن سندھ حکومت کے حوالے کر دیے جائیں۔ ایک نئے بلدیاتی نظام آپ سو موٹو کب لیں گے چیف جسٹس صاحب؟ آپ کی حرمت کا سوال ہے، آئین پر شب خون مارا جا رہا ہے، آپ کو کس دن کا انتظار ہے؟ ہم نے بھی اپنے حصے کا صبر کر لیا ہے، انتظار کر لیا ہے، توقعات رکھی تھی۔ آپ نے ہمارے پاس اس کے علاوہ احتجاج اور مزاحمت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں چھوڑا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے آئین اور قانون اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر جو قانونی دائرے میں سیاسی اور جمہوری تقاضے کے مطابق جو راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں ہم اختیار کریں گے۔ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر، ان کو مکمل طور پر مفلوج اور معطل کر دیا گیا ہے، اور ایک مفلوج، ٹوٹا پھوٹا، معذور بلدیاتی نظام پھر ان شہروں پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ کراچی، حیدرآباد کے لوگوں کی خون پسینے کی کمائی سے جو ادارے بنائے گئے ہیں اس کو کرپشن کے حوالے کر دیا جائے، کرپشن کے ازدہے کے منہ میں رکھ دیا جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ سندھ جو ایک کثیر اللسانی صوبہ ہے اس کو یک لسانی حکمران کے حوالے کر دیا جائے؟ تمام اداروں میں تمام افسران، تمام ملازمین، ڈرائیور سے لے کر چوکیدار تک
म्युनिसिपल कमिश्नर से लेकर एडमिनिस्ट्रेटर तक, और उन लोगों को भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इस शहर से ताल्लुक रखते हैं लेकिन इनकी कासालेसी कर रहे हैं, कल तारीख भी आपसे जवाब लेगी और इस शहर के लोग भी आपसे जवाब तलब करेंगे। जाली डोमिसाइल के जरिए गुज़िश्ता 11 साल में सिंध के शहरी इलाकों की 1.25 लाख नौकरियां एक लिसानी इकाई के हवाले की गई है। हमने 11 दिसंबर को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई है, कराची कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ताकि कराची के लोग मिलकर सियासी क़यादत, जो मईशत को ताजिर बरादरी, इन सब के नुमाइंदे मिलकर कराची का मुस्तकबिल का फैसला करें। हमारे पास रास्ता सजा हुआ है। ये रोडें इसीलिए हैं, हमारे खून से रंगीन होती रही हैं, और इसके सामने कोई आया तो कराची की शहरियों का एहतजाज के सामने अब ये हुक्मरान ठहर नहीं पाएंगे। फैसल कोई और चीज? इसके साथ साथ हमारे पास मुस्तकिल कराची के बल्दिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन, अफराद, अफसरान, उन सब का भी दबाव बढ़ रहा है कि उनके हुकूक के लिए, इस शहर को बचाने के लिए, इस शहर की गली कूचों के लिए, इस शहर के इदारों के लिए, वाटर बोर्ड के लिए, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, इस शहर की जो मिल्कियतें थी उनके वापसी के लिए MQM कब तक खामोश तमाशाई बनी रहेगी? अब ये सिलसिला भी शुरू होने जा रहा है। ऐसा कोई भी सिलसिला और एहतजाज हुआ, आप MQM को उसके साथ खड़ा पाएंगे। हमारे इल्म में आ रहा है कि बहुत सारे इदारों में अस खुद लोग इस बल्दियाती निज़ाम के ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं। हम उनको लब्बैक कह रहे हैं। कुछ कह रहे थे? बाकी स्पेसिफिक्स तो हैं कि सीक्रेट बैलेट है, ये है, वो है, पैसे के जरिए जो पैसा से हुकूमत से कमाते हैं उसके जरिए मेयर बनाएंगे अपना, किसी को चीज़ बता। हो गया। ये खालिद मकबूल भाई ने तो जो गुफ्तगू है, इस जो बिल तरामीम पेश की गई, जो MQM पाकिस्तान को एतराज़ात हैं, हमारे MPAs ने, हमारी पार्लिमानी पार्टी ने उस रोज़ सिंध असम्बली में, सिंध असम्बली के बाहर भी बयान किए थे, जो हम कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं उसमें भी करेंगे कि हमारे खदशात क्या हैं सिंध के शहरियों तक, खासकर शहरी सिंध के शहरियों तक पहुँचने चाहिए। 2013-14 में भी इन्होंने कोशिश की थी, जो ये बिल लाए थे, कि उसमें भी ये सीक्रेट बैलेट के ज़रिए मेयर का और चेयरमैन का इख्तियार करें। हम अदालत में गए, हम अदालत में जाकर इनसे मुकदमा जीते कि ये ओपन बैलेट के ज़रिए होना चाहिए। वजह उसकी ये है कि सिंध हुकूमत की बदउनवानी का दुनिया गवाह है। पिछले 13 सालों में 10,000 अरब से कहीं ज़्यादा तरक्याती बजट के नाम पर खर्च किया गया है, और कराची को छोड़ दीजिए, वजीर आला साबिक सदर के भुट्टो साहब के इलाकों में चले जाएं, अंदाजा हो जाता है कि वो पैसे किन की जेबों में गए। ये उन पैसों से हर आने वाला इंतखाब खरीदते हैं। इसलिए हमारा खदशा ये है कि जो इन्होंने इस तरमीम में इंतहाई मशकूक शिक़ें शामिल की हैं कि पहली बात कि चेयरमैन का, मेयर, डिप्टी मेयर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा, और दूसरी बात कि कोई भी गैर मुंतखब आदमी उसको मुंतखब किया जा सकता है मेयर के तौर पर। तो ये अपने पैसे की, अपनी सूबाई हुकूमत के असर रसूख की बुनियाद के ऊपर ये सब करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको मुस्तरद करते हैं। और आइन का आर्टिकल 140A की रूह से सरासर खिलाफ है।
2017 سے وسیم اختر بھائی ایم کیو ایم پاکستان اس پٹیشن میں سپریم کورٹ کے پاس موجود ہیں. آئین کا 146 واضح طور پر کہتا ہے کہ صوبائی حکومتیں بلدیاتی حکومتوں کے انتخاب کروائیں گی. بلدیاتی حکومت وہ نہیں ہو سکتی کہ جس میں میئر کے پاس واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نہ ہو. بلدیاتی حکومت وہ نہیں ہو سکتی جس میں میئر کے پاس ماسٹر پلان, بلڈنگ کنٹرول, ڈیولپمنٹ اتھارٹی, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, یہ کوئی ادارہ نہ ہو. نہ صرف یہ ادارے ہوں, ان کا فنڈ ہو, ان کی ہائر اینڈ فائر اتھارٹی ہو, تو وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے. اس لیے یہ آئین کے خلاف ہے, اور جو چیز بھی آئین کے خلاف ورزی کر رہا ہے عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے. بطور سیاسی جماعت ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم نے بل پورا ایکٹ بنا کے پیش بھی کیا ہے. ہم نے اس سے ایک جو مہذب دنیا میں جمہوری جینوئن جمہوریتوں میں, تعلیم یافتہ معاشروں میں, اس طرح ممالک میں, اس طرح کے بڑے شہروں میں جس طرح کا بلدیاتی نظام دیا گیا ہے اس سے ملتی جلتی ہم نے ترامیم اور ایکٹ صوبائی حکومت صوبائی اسمبلی میں جمع کرائی ہے. ظاہر ہے وہ کاغذ کے ایک پرزے سے زیادہ کی اہمیت نہیں رکھتی جاگیردارانہ جمہوریت کے لیے. اور ایڈمنسٹریٹر کراچی کے بیٹے ہیں, وہ کراچی کے مستقبل سے کھیلنے کے لیے ان قوم پرستوں کے اعلی کار نہ بنے. اور جس طرح صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اپنا مدت پوری کرتے ہیں تو ایک عبوری نگراں حکومت آتی ہے. یہ بھی تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے, یہ بھی شہری حکومت ہے, بلدیاتی حکومت ہے. اس میں یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے آپ نے کہ غیر معینہ مدت کے لیے آپ نے ایڈمنسٹریٹر لگایا ہوا ہے. اس کے لیے بھی ایم کیو ایم عدالتوں میں گئی ہوئی ہے, اور اس سے پہلے کہ عدالت فیصلہ دے میں مشورہ دوں گا مرتضی وہاب صاحب کو کہ قانون کی نظر میں بھی اور تاریخ کی نظر میں بھی مجرم بننے سے بچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جیسے خالد بھائی نے ذکر کیا ہے کہ آرٹیکل 148 پٹیشن نمبر 24 2017 ایم کیو ایم نے سبمٹ کی ہے, اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. میں عدلیہ سے مخاطب ہوں. جب تک آئین کے آرٹیکل 148 کو آئینی پروٹیکشن نہیں دی جائے گی جس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کو اور پروونشل گورنمنٹ کو دی گئی ہے, جب تک یہ 18ویں امینڈمنٹ کو استعمال کر کے لوگوں کے ساتھ, کراچی کے ساتھ اسی طرح زیادتی کرتے رہیں گے, عدلیہ کی ذمہ داری بنتی ہے یہ کہ اس کو آئینی پروٹیکشن دی جائے. میں پرائم منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ خود اس میں پٹیشنر ہیں, سیاست کو چھوڑ کے یہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو مضبوط کر جائیں اپنے ٹینیور میں. آپ کرپشن سے بھی جان چھڑوا لیں گے اس ملک کی. جب تک یہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ مضبوط نہیں ہوگی, نہ یہاں کرپشن ختم ہوگی, نہ جمہوریت مضبوط ہوگی. ایم کیو ایم 70% نمائندگی رکھتی ہے کاؤنسل میں. ایم کیو ایم سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا اس امینڈمنٹ کو لانے کے حوالے سے, اور جو یہ امینڈمنٹ لائی گئی ہے, آپ کو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ محکموں کو ڈیوالو کرنا ہے. آپ نے نیچے, آپ نے تو الٹے سارے محکمے لے لیے ہیں اپنے پاس. آپ کے جو 2013 کا ایکٹ ہے اس کو پریمبل کو پڑھ لیں کہ آپ نے خود ایکسپلین کیا ہے آرٹیکل 148 کو کہ اختیارات فائنینشیل, ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل نیچے دیے جائیں گے. آپ تو واپس لے رہے ہیں سارے اختیارات. کس طرح سے چلے گا یہ سارا نظام؟ چیف جسٹس صاحب سے آخری ریکویسٹ کرتا ہوں, چیف جسٹس صاحب کوئی فیصلہ کریں کراچی کی بیٹرمنٹ کے لیے. آپ کے سامنے 2017 سے پینڈنگ ہے ہماری پٹیشن. کنویں میں سے گندا پانی نہ نکالیں, جو چیز گندی پڑی ہوئی ہے کنویں میں وہ نکالیں تاکہ کراچی والے آپ کو دعائیں دیں. جو میجرز لیے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس سے تو یہ کرپٹ گورنمنٹ اور مضبوط ہو رہی ہے.
तो आपसे फिर से हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि 2017 से पेंडिंग है हमारी पिटीशन, उस पे डिसीजन दे कोई, जाने से पहले, रिटायरमेंट से पहले, कराची के लोगों का भला हो जाए ताकि। शुक्रिया। ठीक है। दुनिया भर में जो अवामी मसाइल के हवाले से जो भी अख्तियारात हैं वो लोकल गवर्नमेंट के पास हैं। पूरे यूरोप में, अमेरिका में, जापान में और इंडिया में, इवन जो अमेरिका में तो बंदरगाहों का इंतज़ाम भी लोकल गवर्नमेंट के पास है और बड़े बड़े इदारों का इंतज़ाम लोकल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन ये मौजूदा पीपल्स पार्टी की मुतासिब हुकूमत जो 13 साल से मुसलसल करप्शन करके करप्शन में इतनी ज़्यादा निडर और बेखौफ हो गई है कि उसने सूबाई महकमों के अलावा जो कराची के और लोकल गवर्नमेंट के जो महकमे थे उनको भी सिर्फ इसलिए अपने पास रखना चाहती है और ले रही है कि ताकि वहाँ पर भी भरपूर करप्शन की जा सके। आज हम यहाँ पर गैर कानूनी बिल्डिंग्स की तामीर का इशू कराची में उठा हुआ है। इसकी इजाज़त किसने दी? इसकी इजाज़त बिल्डिंग कंट्रोल ने दी, जो कि सूबाई हुकूमत के पास है। जब तक ये इदारे लोकल गवर्नमेंट के पास थे, बल्दियात के पास थे, बल्दियात के लोग यहाँ के वोटों से मुंतखब होते थे, उन्हें मालूम था कि कल हमसे लोग सवाल करेंगे, तो उस वक्त तक ये सूरत हाल नहीं थी जो कि अब हो रही है। अब इस गवर्नमेंट में इन्होंने आखिरी एक जो बल्दियाती निज़ाम के पास, बल्दियाती इदारों के पास एक टैक्स रह गया था, जो ये दूध जो सप्लाई किया जाता है और दूध वाले जानवर जो कराची में आते हैं उनके ऊपर एक टैक्स होता है जो कि 60-70 करोड़ रुपए सालाना जमा हो जाता है, तो वो भी ले लिया है ताकि उसमें भी करप्शन किया जा सके। तमाम उसको ले लिए। आप तमाम लोग कराची के रहने वाले हैं, आपने गुज़िश्ता 10-12 साल में अपने इलाके में कोई सरकारी स्कूल बनता हुआ नहीं देखा होगा, कोई सरकारी कोई क्लिनिक, कोई अस्पताल बनता हुआ नहीं देखा होगा। अब जो बल्दिया के थोड़े बहुत स्कूल हैं वो भी सिर्फ इसीलिए ले रहे हैं ताकि उनको भी बर्बाद करें, उसमें भी जाली डोमिसाइल बना के कराची के बाहर के लोगों को वहाँ पे नौकरियाँ दें और मज़ीद कराची के लोगों का हक मारे। जो कराची में रहने वाले थे उनके बुजुर्गों ने भी पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना देकर पाकिस्तान के लिए अपना हक अदा कर दिया है। और जो इस कराची में रहने वाले वो भी कराची वफाक को 70% टैक्स देकर और सिंध को 95% टैक्स देकर अपना हक अदा कर रहे हैं, लेकिन कराची का हक अदा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अदालतों में जाली डोमिसाइल पर दी गई मुलाजमतों की पिटीशन हमारी पड़ी सिसक रही है। बल्दियाती इंतखाबात को बल्दियाती इदारों को अख्तियारात देने की पिटीशन हमारी पड़ी हुई सिसक रही है। खालिद भाई ने कहा है कि इन तमाम इदारों से, इन अदालतों से, इन बड़े बड़े इदारों से, वफाक हुकूमत से ये अपील है कि पाकिस्तान बनाने वालों और उनकी औलादों के साथ इंसाफ करें। हमें इंसाफ के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बिल के ज़रिए सिंध के शहरी इलाकों पर जंग मुसल्लत कर दी है और हम अपने तहफ़्फ़ुज़ का हक महफूज रखते हैं। दूसरी बात यह है कि हम कराची की तमाम आवाज़ को मुत्तहिद और यकजा कर कर आइन और कानून की ज़बान से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन 11 साल की नहीं 50 साल की तारीख इस बात की गवाह है। पीपल्स पार्टी ऐसी किसी महज़्ज़ब ज़बान को न जानती है, न समझती है, न बोलती है।
تو اس کے بعد اگر یہ بوسیدہ نظام یہ سندھ کے شہری علاقوں کو غلام بنانے کی ایک کوشش اس کو واپس نہیں لیا گیا تو کراچی کی سڑکیں بھی فیصلہ دیں گی، دیواریں بولیں گی، اور یہ بولتی ہیں اور یہ سڑک پر جب فیصلے ہوتے ہیں تو اس کے نتائج پورے پاکستان تک جاتے ہیں۔ ہم جمہوریت کے محافظ ہیں، ہم پاکستان کے محافظ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سڑک پہ لڑنے والی یہ جنگ، یہ جدوجہد، یہ کوشش بقائے پاکستان اور بقائے جمہوریت کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خالد بھائی یہ بتائیے کہ اس شہر نے جن لوگوں کو عزت دی، سرمایہ دیا، اب عقیل کریم ڈیڈی کا نام آ رہا ہے، بشیر فاروقی صاحب کا نام ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ فیصل سبزواری کی جانب سے کہا گیا کہ آئین واضح ہے، صوبائی حکومتیں بلدیاتی انتخابات کرائیں گی۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔